بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب کعب الاخبار سے روایت ہے کہ ذات احدیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ وقواق نامی شہر میں جا کر انہیں میری توحید کی دعوت دو۔ وہ لوگ رزق میرا کھاتے ہیں لیکن عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں، اور اے عیسیٰ اگر ان میں 5 صفات نہ ہوتی تو میں انہیں کبھی کا معذب کر چکا ہوتا اور ان پر میں عذاب کرتا، لیکن ان میں عیسیٰ 5 صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے وہ 5 صفات کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں کرتا؟ اللہ نے عیسیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بوڑھوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا کما حقہ احترام کرتے ہیں۔ جو شخص بھی بزرگوں کو عزت کرے میں اس کا خاتمہ بالایمان کرتا ہوں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس شہر کی بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہیں۔ جس عورت کا بھی یہ عمل ہوگا میں اسے بحالت کفر نہیں مرنے دوں گا۔ ایسا تیسری صفت ان میں یہ ہے، ان بستی والوں میں، اس بستی والے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جو شخص بھی امانت میں خیانت نہ کرے میں اس کا ایمان پر خاتمہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اسے کبھی بھی بے ایمان نہیں مرنے دوں گا۔ عیسیٰ چوتھی صفت یہ ہے ان کے اندر، ان بستی والوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ جو شخص اخلاق حسنہ کے حامل ہو میں اللہ ان کا خاتمہ بالایمان کروں گا۔ پالنے والے 5ویں صفت، عیسیٰ ان میں 5ویں صفت یہ ہے کہ یہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی یہ 5 صفات بتائیں۔ اب اللہ کے حکم کے تحت عیسیٰ اس بستی کی جانب سفر کرنے کا ارادہ رکھتے اور سفر جاری ہوا، مگر یہ بات ابلیس کو پسند نہیں آئی۔ اور سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر ابلیس کو یہ باتیں پسند نہیں آتی اور وہ اپنی شاطرانہ چالیں چلتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور طریقے سے کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خدا لوگوں کو دعوت حق دے رہا ہو تو پھر وہ ابلیس اس دعوت حق دینے والے کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا لیکن ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ابلیس پہلے ہی اس بستی میں پہنچا اور لوگوں کو کہا کہ تمہاری بستی کی طرف عیسیٰ آ رہا ہے اور عیسیٰ تمہیں اس خدا کی جانب دعوت دینے والا ہے جس کو تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یعنی نادیدہ خدا کی طرف تم کو بلاتا ہے اور اس کے لیے وہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بستی والوں کو جب یہ خبر ہوئی تو بستی والے مسلح ہو کر بستی کے ارد گرد چاروں طرف پہرا دینے لگے، مسلح ہو کر کہ عیسیٰ کو ہم نے داخل بستی نہیں ہونے دینا۔ لیکن حضرت عیسیٰ قدرت الہی کے ذریعے سے بستی میں داخل ہوئے اور وہاں ایک ضعیف العمر خاتون کے گھر پہنچے۔ کیونکہ اجنبی تھے تو اس وجہ سے ضعیف العمر خاتون نے کہا کہ کیا تو وہی عیسیٰ جادوگر ہے جس کی خبر یہاں پہنچ چکی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں ہوں تو وہی عیسیٰ لیکن جادوگر نہیں ہوں، میرا بھی ایک رب ہے اور میں اسی
रब की इबादत करता हूँ। हजरत ईसा ने फरमाया कि मेरा रब चाहे और मैं अपने रब से दुआ करूँ तो तेरी ये ज़ईफ़ी जवानी में तब्दील हो जाएगी। वो औरत कहने लगी, अच्छा तेरा रब ये कर सकता है, तो फिर करके दिखा। हजरत ईसा ने कहा कि अपना चेहरा उस तरफ करो, अपने चेहरे को मोड़ लो। और हजरत ईसा ने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद कहा कि जाओ आईने में अपनी शक्ल देखो, अपना चेहरा देखो। जैसे ही आईने के सामने गई तो सुबहान अल्लाह, क्या कहना कि अल्लाह ने उसकी जवानी लौटा दी, ज़ईफ़ा से जवान कर दिया और एक खूबरू हसीना बन चुकी थी ये ज़ईफ़ुल उम्र खातून। जैसे ही ये मौजिज़ा देखा जो कि अल्लाह ने हज़रत ईसा के हाथों से अंजाम दिलवाया और हज़रत ईसा के हाथों से ज़ाहिर किया, कहने लगी, चूँकि हज़रत ईसा ने पहले ये शर्त आयद की थी कि अगर तेरी जवानी लौट आएगी तो फिर तुझे मेरे रब को वहदहू ला शरीक मानना पड़ेगा और मुझे अल्लाह का नबी मानना पड़ेगा। क्या तू इस बात पे कादिर है और इस बात को मानती है? तो उसने कहा था कि मैं, अगर मेरी जवानी लौट आई तो मैं तेरे रब पे भी ईमान ले आऊँगी और तुझ पे भी ईमान ले आऊँगी। तो अब जैसे ही अपने आप को एक हसीन तरीन जवान लड़की देखा तो उसी वक्त कहने लगी, ईसा तू मुझे अपना रब दिखा ताकि मैं उसको सजदा करूं। तो हज़रत ईसा ने फरमाया कि मेरा रब नज़र आने वाला नहीं है, तू जहां भी सजदा करेगी ना वो सजदा मेरे रब को होगा। बस अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, वो खातून ईमान ले आई इस वजह से कि उसके अंदर वो 5 सिफात पाई जाती थी कि जो पहले ही हज़रत ईसा को अल्लाह ने बता दी थी, ईमान ले आए। और थोड़ी देर के बाद वो खूबरू हसीना रोने लगी। हज़रत ईसा ने रोने का सबब पूछा, कहने लगी कि मेरा एक बेटा है जो इंतहाई बद अखलाक और बदसूरत है, अगर वो आ गया तो मुझे डर है कि कहीं आपको कत्ल न कर दे। ईसा ने फरमाया कि आप मेरी फिक्र न करें, आपका बेटा तो क्या अगर सारे बस्ती वाले भी आ जाए तो मुझे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। थोड़ी देर न गुजरी थी कि इसका बेटा बदस्ते तलवार हाजिर हुआ और इसने हज़रत ईसा को देखा। हज़रत ईसा ने एक मर्तबा कहा कि ए जवान, कहाँ भटक रहा है और क्यों गुमराह हो रहा है? मेरा रब चाहे तो ये तेरा शालशुदा हाथ दुरुस्त कर सकता है। कहता अच्छा। हज़रत ईसा ने दुआ फरमाई और दुआ मांगने से पहले एक जुमला कहा कि मेरा रब तेरे शालशुदा हाथ को ठीक कर सकता है। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, ऐसे ही होगा जिस तरह से मेरे अल्लाह ने तेरी माँ को जवान हसीन और जमील बना दिया है, इसी तरीके से तेरा हाथ ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो माँ से पूछा कि क्या इसकी दुआ से ऐसा हुआ है? माँ ने कहा, हाँ, इसने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने मेरी जवानी मुझे लौटा दी। उस वक्त हज़रत ईसा ने दुआ फरमाई और दुआ करते ही उस शख्स का शालशुदा हाथ भी ठीक हो गया और साथ ही उसकी बदसूरती खूबसूरती में बदल गई, इंतहाई खूबसूरत जवान बन गया। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जाओ, जो तुम्हारे इस बस्ती का सरबराह है, बादशाह है, हाकिम वक्त है, उसको दावत तौहीद दो। जब तुम दावत तौहीद दोगे
تو وہ تمہیں قتل کروائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے میں تمہیں زندہ کروں گا۔ پھر دوسری مرتبہ جاؤ اور پھر اس کو دعوت توحید دو، اور ساتھ ہی اس کی بیٹی کا رشتہ بھی طلب کرنا، پھر تمہیں وہ قتل کروا دے گا۔ اس کے بعد پھر سے اللہ کے حکم سے میں تمہیں زندہ کروں گا، لیکن تیسری مرتبہ پھر اسے دعوت توحید دو اور کہو کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ تو جب یہ جملہ کہو گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھڑک جائے گا اور اسی طرح تمہیں قتل کرواتا رہے گا، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ۔ بہرحال اس نوجوان نے عیسیٰ کے حکم کے تحت اپنا کام سر انجام دینے کی نیت کی اور گھر سے نکلا۔ باہر گیا تو لوگ ہنسنے لگے کہ اس کو عیسیٰ جادوگر نے ایسا کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا حاکم وقت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ساتھ جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ اس نے اس کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، مروا دیا گیا نوجوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ماں کو دیکھا تو وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ عیسیٰ نے فرمایا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا میرے پاس لے آ۔ پہنا ہوا کپڑا آیا، حضرت عیسیٰ نے اس پہ ایک تعویذ لکھا اور جیسے ہی لاش پہ ڈالا تو وہ نوجوان اللہ اللہ کرتے ہوئے اٹھا۔ پھر بادشاہ کے پاس گیا، پھر وہی مطالبہ، دوسری مرتبہ بادشاہ نے قتل کروانے کے ساتھ ساتھ جلانے کا حکم دیا۔ جل گیا۔ حضرت عیسیٰ نے جلی ہوئی خاک کو اٹھایا، اللہ کے حکم سے وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دعوت توحید دینے کے لیے اسی کے پاس گیا، اور اب دعوت توحید دینے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مطالبہ بھی ہو گیا کہ میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں اور تم مجھے ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی دو۔ اب بیٹی کا رشتہ مانگا تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے۔ اس نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے جو اس کے ساتھ تھے، اس نے صلاح و مشورہ کیا۔ جیسے ہی صلاح و مشورہ کیا تو بادشاہ اور وزیروں نے کہا کہ اس کو کہو کہ یہ 1000 اونٹ سونے کے لدے ہوئے لے آئے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ کیا کہنے، اس نے آ کے حضرت عیسیٰ کو بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہہ دو کہ میں لے آؤں گا۔ دوبارہ گیا، کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، 1000 اونٹ سونے کے لدے ہوئے میں لے آؤں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، وزیر مشیر سارے مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے، اور اس نے کہا میرے ساتھ بندوں کو بھیج۔ اس نے ساتھ بندوں کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اس پہاڑ سے کہنا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1000 اونٹ سونے کے لدے ہوئے چاہیے۔
بس اتنا کہنا تھا کہ 1000 اونٹ سونے کے لدے ہوئے وہ بادشاہ کی خدمت میں لے آیا اور بادشاہ کو دیے۔ چونکہ بادشاہ پہلے ہی اپنی بات پہ قائم تھا اور بات کر چکا تھا کہ میں اس شرط پہ تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ بہرحال رشتہ بھی ہو گیا اور وہ بادشاہ بھی ایمان لے آیا، عیسیٰ کو بھی مان گیا اور عیسیٰ کے رب کو بھی مان گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس روایت کا جو نتیجہ ہے اور جو رزلٹ ہے اور آپ تک پہنچانا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگرچہ یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ذات احدیت نے ان پر صرف اس لیے عذاب نازل نہیں کیا کہ ان میں معاشرتی لحاظ سے 5 صفات ایسے تھے جس کی بدولت اللہ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ آئیے ذرا نگاہ کیجئے اور ہر شخص میرے سمیت اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ہمارے اندر ان 5 صفات میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور اگر کسی کے اندر 1 یا 2 پائی جاتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ ان 5 صفات حمیدہ کا حامل بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمین و مسلمات کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔